حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، چونکہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وصال فرما گئے تھے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، فرمایا 6 لوگوں کی میں نے کمیٹی بنا لی ہے، کسی کو بنا لینا۔ ہاں اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو پھر میں کمیٹی نہ بناتا، پھر میں ان کو امیر بناتا، اور اگر رب مجھ سے پوچھتا کہ عمر کس کو امیر بنا کے آئے ہو تو میں کہتا اے اللہ جسے تیرے نبی کریم نے امین فرمایا تھا انہیں میں امیر بنا آیا ہوں۔ اتنے بڑی شخصیات، اتنے بڑے نام، اتنا بڑا مرتبہ، اور پھر 2 ہجرتیں کی حضرت ابو عبیدہ نے، حبشہ بھی گئے، مدینہ بھی آئے، ہر جہاد میں شامل ہوئے، اور عشق کے امتحان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دیے۔ زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھیں، دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ، اور ایک کڑی اتاری، اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسار نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا، لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے۔ عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے بھی، عجیب امتحان لیا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ عجیب امتحان لیا۔ احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا دولت اور دین کا، تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں، وطن اور دین کا تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے نفس کی خواہشات اور دین کا، تو غلبہ کچھ اور چیزیں لے جاتی ہیں، لیکن سامنے باپ ہے اور اس طرف دین ہے، حضور کی محبت ہے، نبی پاک کی غلامی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، قبول کس کو کرنا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا، میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں۔ اتار دی گردن باپ کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کیں۔ میدان کے آدمی تھے، میدان میں رہے، ساری زندگی میدان میں رہے، لشکروں کی قیادت کی ساری زندگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیج دیا تھا۔ حضرت عمر کا بڑا اعتماد رہا۔ دوستی کس سے تھی؟ حضرت معاذ بن جبل سے۔ گہرے دوست کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید۔ ان لوگوں سے گہری دوستی تھی۔ سادہ بود و باشت، سادہ کھانا، سادہ اٹھنا بیٹھنا، سادہ مزاج۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، یہ بھی ملک شام میں تھے۔ جناب عمر فاروق کے مزاج میں جلال تھا۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زرق برق لباس پہن لیے، بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنا لیے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے لگے۔ تو حضرت عمر کو اتنا جلال آیا کہ زمین پر اتر کے نا سنگریزے اٹھا کے تو لوگوں کو مارتے تھے۔ فرماتے تھے اتنی جلدی حضور کی تعلیم بھول گئے اور تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا لیے۔ اتنی تکلیف کے ساتھ حضرت عمر گفتگو کرتے، لیکن حضرت ابو عبیدہ سے ملتے تو فرماتے یار تھوڑی روٹی بھی کھایا کر، کبھی تو بھی کپڑے بدل لیا کر۔ اتنا فقر، اتنی سادگی۔ اولین لوگوں میں سے جن کے لیے لوگ مسلمانوں کا امیر المومنین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، حضرت عمر ملنے گئے تو کسی چٹائی کے ٹکڑے کی تہ 2-3 لگا کے گھوڑے پہ اس کو رکھ لیا جاتا تھا سواری کرنے کے لیے تاکہ پسینہ نہ آئے۔ اسی کو اتار کے نا تو سرانہ بنا کے بیٹھے لیٹے ہوئے زمین پہ۔ حضرت عمر ملنے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زمین پہ بٹھا لیا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو روٹی کھانی ہے تجھ سے، دوست ہے میرا، کھانا کھلا۔ تو کہنے لگے کھلاتے ہیں نا، کھلانا کیوں نہیں۔ یہ بھی لوگ تھے، اسی دھرتی پہ رہتے تھے۔ ان لوگوں کو نا کسی چیز نے اپنے قبضے میں نہیں لیا، نہ عورتوں کی باتیں انہیں بہلا سکیں، نہ بچوں کی خواہشات کے ہتھے چڑھے، نہ زمانے کی تیز دوڑ میں شامل ہوئے، نہ کسی کہانی کا حصہ بنے، نہ لوگوں کی یہ باتیں کہ دور بدل گیا، کوئی چیز ہیوی نہیں ہوئی۔
اس لیے کہ انہوں نے فقیری مدینے والے محبوب سے سیکھی تھی. فقر میرے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا. فقر تازہ تھا, ذہن وسیع تھا. حضرت سیدنا عمر نے کہا روٹی کھانی ہے تو تھیلے میں ہاتھ ڈالا, 2 خشک ٹکڑے روٹی کے نکالے اور فرمایا کھا لے. تو حضرت عمر نے پکڑ کے منہ میں رکھے, چبائے, اور جناب عمر رو پڑے. فرمانے لگے ہر بندے کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے, لیکن ابو عبیدہ تو آج بھی بچا ہوا ہے. دنیا تجھے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکی, تو قابو نہیں آیا, تو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو وہیں کھڑا ہے جہاں مدینے والے محبوب نے ہمیں کھڑا کیا, تو وہیں کھڑا ہے یار. اتنے حسین آدمی, اتنا بڑا نام, اتنا بڑا قد, اتنا بڑا کردار, اتنا بڑا حسن. ہزاروں کی فوج کے سپہ سالار ہیں. اگر میں کہہ دوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں, میرا خیال ہے میری بات غلط نہ ہوگی. اتنی بڑی فوج کے سپہ سالار, اور اس فوج کے سپہ سالار جس میں کئی دفعہ سپاہی بن کے حضرت خالد بن ولید بھی لڑائی کر رہے ہیں. اتنی بڑی فوج کو کمان کرتے ہیں. لباس وہی سادہ, غذا وہی سادہ, انداز وہی. رومی بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اپنے آپ کو. جناب عمر کے زمانے میں ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی. امیر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ. ہاتھ میں تلوار پکڑی, گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے, محاصرہ کر لیا رومیوں کا, گھیر لیا. اب رومیوں نے کچھ تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی, باہر آئے, لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا. منہ کی کھا کے واپس اندر چلے گئے. کئی دنوں سے حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے. جب تنگ آ گئے تو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. فرمایا صلح تو مسلمانوں کا پسندیدہ کام ہے, آ جاؤ. انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دے دیں گے, ہم کسی طریقے مسلمانوں کے اطاعت میں آ جائیں گے, آپ ہم سے بات کریں. فرمایا بھیجو. ان کا سپہ سالار آیا. انہوں نے روب ڈالنے کے لیے نا مسلمانوں پہ سپہ سالار کو بڑے قیمتی کپڑے پہنائے, زرق برق لباس, عالی شان پوشاکیں, 5-7 لوگ ساتھ. یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. وہ پریشر ڈالنے کے لیے لوگ کرائے کا مکان بھی خرید لیتے ہیں, کرائے کی کار بھی حاصل کر لیتے ہیں, لوگوں کے برتن بھی استعمال کر لیتے ہیں, کسی کے گھر سے فرنیچر بھی منگوا لیتے ہیں. تو آپ نے نا وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے ان لوگوں کو آتے دیکھا. اب وہ بڑے اپنے انداز میں تو روب ڈالنے کے لیے آئے تھے نا, تو آ کے پوچھا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں لشکر کے؟ تو انہوں نے کہا ادھر ہی تھے, یہیں کہیں ہوں گے. وہ بڑا حیران ہوا کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے. یاد رکھ لیں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب کردار کا ہوتا ہے. پھر پوچھا کہاں ہیں؟ نے کہا جناب وہ سامنے خیمے میں دیکھ لو. وہ خیمے میں گئے تو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار زمین پہ بیٹھے اور اپنے تیر سیدھے کر رہے ہیں. اب وہ بڑے زرق برق لباس میں کہنے لگا ابو عبیدہ بن جراح آپ ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں. کہا ملنا تھا؟ فرمایا آ جاؤ. کہنے لگا آپ تو زمین پہ بیٹھے ہیں. تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ زمین پہ ہی چلتے تھے, زمین پہ ہی بیٹھتے تھے, زمین پہ ہی کھاتے تھے, نیند آتی تھی تو زمین پہ ہی سو جاتے تھے. وہ حیرانگی سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کے اس طرح رہتے ہیں؟ فرمانے لگے میری ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں, پھر بھی کبھی کوئی مشکل بن جائے تو میں تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے. ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے ہیں. تو بالکل صحیح گزارا ہو رہا ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں, روز مکان کوئی نہیں تو رو پڑے, بچے کی شادی کرانی ہے تو رو پڑے, او ہو جی کیا بتائیں گریبی بڑی ہے تو رو پڑے. زمین پہ بیٹھے ہیں, زمین پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں, پر کہہ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں. یار کیا ہوا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست ہے حضرت معاذ بن جبل, تھوڑا قرضہ لے لیتا ہوں, ان کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں. رومی صلح بھی کر گئے, بات بھی کر گئے, پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا فقر بھی بیان کرتے گئے. وہ فقر بھی بیان کرتے